السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام پہ بیٹھے ہیں، ہم گزشتہ ہفتے کی تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ میں یقینی طور پہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ مملکت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہمیں زہر قاتل نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سیاست کو اولت دی جاتی ہے۔ اس وقت سیاسی جو حرارت ہے، سیاسی گرمیاں ہیں، اس سیاسی حرارت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ملک کی معیشت جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی ہے، اور کچھ افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اور میرے منہ بخاک کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس بات کی تردید کرتے ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، بلکہ یہ دشمن ہے ملک کے جو کہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ صورتحال کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک صحافت کی زندگی میں ہمیشہ بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اچھی نہیں ہے کہ ہمارا توانائی کا بھی کرائسس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنسی کا بھی کرائسس ہے، خاص طور پر ڈالر کی کمی، ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹرز، ہمارے امپورٹرز دونوں ہی پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہے یقینی طور پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور یہ بھی ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے کہ اس وقت جو در حقیقت جو ہمارا معیشت ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں، اس کے بعد پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب فہد باری صاحب۔ فہد باری صاحب جو ہے فہد باری صاحب جو ہیں اس وقت پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں، اور یہ بڑے تاجر بھی ہیں، صنعتکار بھی ہیں، لیکن ہم آج انہیں معاشی تذکار کے حساب سے جو ہے ہم انہیں کی معیشت پہ جو ان کے اپنے آرا ہے ان کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو فہد باری صاحب فار کمنگ۔ فہد باری صاحب ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں آپ امپورٹر بھی ہیں، آپ ٹیکسٹائل کے میں بھی آپ کی مطلب کہ ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ مال بھی چلا رہے ہیں۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں معیشت کی؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس۔ فرسٹ آف آل آپ کو تھوڑا سا گلوبلی سوچنا پڑے گا اس کے لیے۔ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تھوڑا گلوبلی امپیکٹ بھی ہے، بیکاز اس وقت انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اور آپ یورپ بھی اپنے سیشن میں جا چکا ہے، انفلیشن وہاں بھی بہت ایکسٹریم میں چلی گئی ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ چیزیں بھی تو ہیں ہی، مگر اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے پاس یہ پرابلمز آ رہی ہیں کہ ہم انفلیشنس کو اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری سچویشنز یہ مزید خراب ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈیفیسٹ پہ آتا ہے۔ انفلیشن جو دنیا میں بڑی ہے میرے خیال میں آفٹر کرونا، ایگزیکٹلی ریسیشن دیکھیے بیسک پوائنٹ جو تھا، بیسک جو جب ریسیشن ہٹ ہوا تھا وہ آفٹر کرونا ہوا تھا، مگر ہم نے پھر بھی کافی حد تک ریسیشن کو کور کر لیا تھا، مگر اس کے بعد بھی چیزیں ایسی ہوئی، پھر اوبویسلی رشیا یوکرین وار نے بھی اپنا جو ہے وہ افیکٹ ڈالا، اور باقی چیزوں نے بھی افیکٹ ڈالا۔ پھر سپلائی ڈیمانڈ کے وہ بہت جب ایشوز آئے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سپلائی ڈیمانڈ جب ہمارے لاجسٹکس کی وجہ سے بہت بڑا میٹرز آیا، بیکاز لاجسٹکس کی پرائسز آف جو ہے وہ جو کموڈیز ہم $4,000 میں کرتے تھے وہ ہم $20,000-25,000 پہ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے سپلائی ڈیمانڈ ہرٹ ہوا، اور ریسیشنز کے پہ ملٹیپل ریزنز آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا بیک سلیش کرتی ہے چیزیں آپ کو۔ اگین کمنگ بیک ٹو پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی لوکل پالیٹکس کو، لوکل چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا ٹو بی اسٹیبلائز، تاکہ ان کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بھروسہ اچھا ہو۔ آئی ایم ایف بھی اوبیسلی بات ہے، ہم 14 یا 16 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، اور جتنی بار آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ان کی شرائط کے اندر جو ہے وہ سختی آتی رہتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں مزید سختی ہوں گی، وہ چیزیں بہتر تو ہماری ہوں گی۔ اس وقت جو سخت ہے آئی ایم ایف کی شرائط، آئی تھنک سو کہ وہ سیاسی حالات ہیں۔ ایگزیکٹلی جو رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد ان کے جو اپنے جو ایف اے ٹی ایف آپ پھنسے ہوئے تھے، جس کو کہ ایف اے ٹی ایف سے آپ نکل گئے، وہ ایک تلوار ہٹ گئی۔ بالکل یقینی طور پہ ہم آگے بات کریں گے کہ ہمارے سنار بھائیوں کے لیے بڑی پرابلم تھی، اس میں ابھی بھی ہوں گی۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارا جو تاجر و صنعتکار، ایک الزام ہے ان کے اوپر، ایک ایکسپورٹر پہ خاص طور پہ، کہ وہ ڈالرز جو ہے وہ فارن ایکسچینج کو باہر رکھ لیتے ہیں، وہ پاکستان میں لے کے نہیں آتے۔ ایز این ایکسپورٹر ہم تو اپنی پیمنٹ لے کے آتے ہیں باہر، بیکاز ہمیں اسٹیٹ بینک لائبل رکھتا ہے کہ وہ ہے اسٹیٹ بینک کا ایک گارنٹی کہ آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے، تو وہ اوپن مارکیٹ سے خرید کے کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ ٹرانزیکشن تھرو انہیں کمپنی سے آتے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک نے کافی سختیاں کر دی ہیں ایکسپورٹرز کے لیے، جہاں انہوں نے آسانیاں بھی کی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے ان کو مینٹین کرنے کے لیے کافی سختیاں بھی کی ہیں اور پروگرامس کیے ہیں۔ انہوں نے وی بیک کو سسٹمیٹک کر دیا۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک نے پیمنٹس جن کمپنیز کو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں انہیں کمپنیز کی پیمنٹ وہیں سے ریمیٹنس کے تھرو آئے گی، یا
بینکنگ چینل کے تھرو آئیں گی تو ہی آپ لا سکتے ہیں, لوکلی آپ اس کو کر نہیں سکتے. تو گورنمنٹ نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول کیا ہے, بٹ گرے مارکیٹ ابھی بھی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو نہیں سکتی ہیں, تو چیزیں ابھی بھی ہیں جس پہ امپروومنٹ کی ضرورت بالکل ہے. آپ جو سامان بیچتے ہیں یا منگاتے ہیں, خاص طور پر کمیونٹیز کی بات کریں تو کمیونٹیز میں جو آتی ہے تو یقینی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4,000 کی جگہ $20,000 پہ آ گیا. تو اب مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جبکہ ڈالر نہیں ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں؟ ہاں دیکھیں ٹائم تو ڈیفیکلٹ ہے, ناٹ فار اس. ایل سیز کھل رہی ہیں آپ کی؟ نہیں, اس وقت تو بہت زیادہ بہت خلاف صورتحال ہے, بیکاز ڈالر اس وقت اویلیبل ہے نہیں. اچھا, اور اوپن انٹر بینک میں اگر $26 ہے تو آپ اگر ایل سیز کھولیں گے تو آپ کو ڈالر کتنے میں مل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں؟ اس وقت تو ڈالر 25 روپے ڈفرینس سے مل رہا ہے. 25 میں یعنی کہ 140 روپے میں آپ کو اوپن مارکیٹ سے مل رہا ہے. تو مجبور ہیں بالکل. اب یہ بھی مارکیٹ, گرے مارکیٹ, اتنا بڑا گیپ جب آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کون بینکنگ چینل کے تھرو کام کرے گا جب اتنا بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے؟ اس لیے مہنگائی بڑھے گی. تو اس لیے بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے ڈالرز کی ریالٹی پہ رکھیں, تاکہ آپ کی یہ جو گرے مارکیٹ ہے اس کو بھی اس ایسے مواقع ملتے ہیں گرے مارکیٹ کو کھیلنے کے لیے. جب 20-25 روپے کا فرق آ جائے گا $1 پہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے اپارچونیٹی اس کا اثر ریمیٹنس پہ بھی پڑتا ہے. ایبسلیوٹلی. کیوں ایک ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے لیبر طبقہ رہتا ہے باہر, آپ بتائیں اگر ان کو 15 روپے 9 روپے کا فرق اگر پڑے گا تو بینکنگ چینل سے کیوں بھیجیں گے؟ تو آپ ایک جیسے محب وطن پاکستانی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے, ہمارے تاجروں کا؟ مطلب ٹو بی فرینک, مطلب یہ نہ کریں کہ دیکھیے انسان ہے. اصل میں اگر پالیسیز ہمیں اچھی مل جائیں, ہمیں سسٹینیبل پالیسیز مل جائیں, اگر ہمیں گورنمنٹ سسٹینیبل اور لانگ ٹرم پالیسیز دے دیں تو ہم ان پالیسیز کے اوپر چلنے کے راضی ہیں. ہمارے پاس ایسا تو کوئی انفراسٹرکچر پالیسیز تو ہے نہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں اگلے تیسرے مہینے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو obvious سی بات ہے ایز اے تاجر, ایز اے بزنس مین, ہم اپنی چیزوں کو بھی دیکھ کے چلتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اپنی چیزوں کو کور کر سکیں. اگین ہمارے پر بھی ڈیٹ برڈن ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, اویلیبلٹی آف گیس آپ کے پاس ہے نہیں, زیر بار آ گئے. ایبسلیوٹلی. اب آپ پروڈکشن لاسز ہوتے ہیں, اب آپ پروڈکشن لاسز آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے ٹیرف, اب سردیوں میں بجلی کے نرخیں کم کرتی ہیں تو گیس کی اویلیبلٹی شارٹ ہو گئی ہے, تو پروڈکشن لاسز ہوتے ہیں جو کاسٹ ایڈڈ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو یہ چیزیں کور کرنی پڑتی ہیں جس کو ہمیں, اسی لیے گورنمنٹ اگر ہمیں پالیسیز کے اوپر سپورٹ کرے تو آئی تھنک تاجر ہم دیکھیں, میں آئی ایم شیور ہم تینوں کے بات پہ یہ بات بولوں گا کہ ہم وی آر ویری پیٹریوٹک, اور ہم پاکستان کے لیے جو بھی کرنا چاہیں وہ کرنا چاہتے ہیں if and when we are required. منافع کمانا تو آپ کا حق ہے, منافع کمانا تو لازمی ہے. تاجر اگر بزنس کر رہا ہے منافع کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تاجر و صنعتکار اور ایس ایم ایز میں کافی بڑا گیپ ہے, یعنی کہ یا تو مطلب یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایس ایم ایز کی بات نہیں کرتا, ایس ایم ایز صنعتکار کی بات نہیں کرتا, ایک گیپ ہے. ہمارے یہاں یہ مرج نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صنعتکار کیا ان کو ایس ایم ایز کی ضرورت نہیں پڑتی کیا؟ تو میرے خیال میں یہ لوگ تو, آپ لوگ تو ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے بالکل کہ ہمارے اونرشپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اونرشپ نہیں ہے, اور ہم ایز اے نیشن کام نہیں کرتے, یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے. میں یہ بولوں گا کہ ہم ہر چیز بلیم کریں سرکار پہ, ہم سوری آئی نو. اب مگر ہمیں بھی کچھ انیشیٹو لینے چاہیے, گورنمنٹ کو بالکل چاہیے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں سوچنی چاہیے. ہم رشیا سے ویٹ کیوں نہیں لے سکتے, ہم رشیا سے آئل کیوں نہیں لے سکتے؟ سیاسی تنازع بنا دیا ہے, دنیا لے رہی ہے, ان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگ رہی, ہمارا پڑوسی لے رہا ہے, ان پہ کوئی سینکشن نہیں لگ رہی, وہ کھلے آپ لے رہے ہیں, مگر ہم نہیں کر سکتے. یہ میجر اسٹیپس ہیں. ہم مسئلہ یہ کہ اگر ہر آدمی اپنا جاب کرے نا تو یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. یہاں پہ وزیر خزانہ اگر وزیر بلدیات کی جاب کرے گا تو اس سے ذرا ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاتے ہوئے پھر پروگرام کو اینڈ کروں گا کہ سولر انرجی میں یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے 0 سیلسیس کر دیا, پرائم منسٹر نے, بہت بڑی بات تھی. لیکن اس کے بعد جو بجلی پیدا کر رہے تھے ان سے 19 روپے فی یونٹ جو ہے وہ نیپرا خریدتی تھی, لیکن انہوں نے اس کے بھی ریٹ کم کر دیے, یعنی کہ 9 روپے فی یونٹ کر دیے, جس کی وجہ سے سولر کی لوگوں کا رجحان کم ہو گیا. پرائم منسٹر کو اسلامی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین, اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.